یہودیوں نے پھر ایک بار حملہ کیا مسجد اقصی پر، ہمارے مسلمانوں کے قبلہ اول پر۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ مسلمانوں کا تھوڑا سا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا، اگر آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ جائے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہودیوں نے پھر ایک بار حملہ کیا مسجد اقصی پر، ہمارے مسلمانوں کے قبلہ اول پر۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ مسلمانوں کا تھوڑا سا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا، اگر آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ جائے تو۔ جو یہودی ہیں یہ دنیا میں اتنے سے ہیں، 10 12 یا 13 لاکھ کی تعداد ہے ان یہودیوں کی، اور ان کے بزنس جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ان بزنس کلپوتے پر یہ ظلم و ستم کرتے ہیں، جہاں پر ان کا دل چاہتا ہے وہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ان کی جو ہے سپر پاور آج بنی ہوئی دنیا کی، وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ پھر انہوں نے حملہ کیا مسجد اقصی پر۔ ہم مسلمانوں کے ضمیروں سے یہ پھر کھیل رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو پھر انہوں نے ایک بار پھر اکٹھے ہونے کی، جگانے کی دعوت دی ہے، موقع دیا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یکجا ہو جائیں، ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم مسلمان جو ہے ہم مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، اور ہم مسلمان اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کریں اور ان کو نیست و نابود کر دیں۔ قیامت تک ان کا کوئی نام لینے والا نہ بچے۔ قیامت کے دن تک کوئی دوبارہ مسجد اقصی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا گوارا نہ کرے۔ ان کا ایسا حشر کرنا چاہیے ہم کو۔ یہ ہوتے کون ہیں مسجد اقصی پر حملہ کرنے والے؟ یہ ہوتے کون ہیں فلسطین کے مسلمانوں پر حملے کرنے والے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے؟ کیا ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ان مسلمان بھائیوں کو مدد نہیں کرنی چاہیے جو فلسطین میں رہتے ہیں، جن فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں؟ یا اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ ہم مسلمان کا بھائی ہے تو مسلمان کو مسلمان بھائی ہونے کا کیا فائدہ؟ کمال ہے یار، آج تو لوگ بس ہر بندہ اپنا ہی سوچ رہا ہے، کسی کو کسی کا احساس نہیں ہے۔ احساس ہے دوسرے مسلمانوں کا، دل کے اندر وہ احساس جو ہوتا تھا، وہ جو اگر کسی کو تکلیف ہوتی تھی، کسی کو کوئی بھی ظلم و ستم ہوتا تھا تو دل کے اندر تکلیف ہوتی تھی، ہمارے دل میں وہ اس کی اذیت محسوس ہوتی تھی۔ آج وہ جو درد تھا، آج وہ جو احساسات تھے، وہ ختم ہو چکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کے خون سفید ہو گئے، اور یہاں پر مسلمان اپنے ماں اور باپ سے جو پیدا ہونے والا اس کا بھائی ہے سگا، اس کا نہیں بن رہا، تو ستیلے کا کہاں بنے گا؟ دوسرے مسلمان بھائیوں کا کہاں بنے گا؟ خون سفید ہو گیا ہم مسلمانوں کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پھر اپنی زندگی میں وہ والے نکھار لے کر آنے چاہیے، وہ والا احساس لے کر آنا چاہیے، وہ والے محسوسات لے کر آنے چاہیے کہ وہ ان لمحات کو ہم محسوس کر سکیں۔ اگر دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو درد ہمارے سینے میں ہو، درد ہمارے دل میں ہو، ہمارے کلیجے میں ہو۔ ہمارا کلیجہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں، ان یہودیوں کو جڑ سے پکڑ کر ان کو ہلا کر رکھ دیں۔ یہ یہودی ہوتے کون ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کو جو ہے للکارنے والے، ہمارے مسلمانوں کے قبلہ اول پر حملہ کرنے والے۔ اتنی سی ان کی فوجیں اور اتنی سی ان یہودیوں کی تعداد ہے اس دنیا میں۔ اگر ہم ان کی ان کی خاص ایک دیوار ہے جس کے پاس جا کر یہ یہودی عبادت کرتے ہیں اس دیوار پر اگر ہم مسلمان حملہ کر دیں تو امریکہ بھی ان کی حمایت کرے گا، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو بڑے بڑے ہیں، وہ بھی ان کی حمایت کریں گے۔ ہم مسلمانوں کو اصل میں کوئی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر یہ انہوں نے سپر پاور نے یا دوسرے ممالک نے امن قائم کرنا ہوتا تو یہ جنگی ہتھیار، جنگی اسلحہ وغیرہ نہ بناتے۔ یہ تو انہوں نے بنائے اس لیے کہ مسلمانوں کو تباہ کر دیں، مسلمانوں کو برباد کر دیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں سے کوئی بھی دل سے وہ جو درد رکھنے والا دوست ہوتا ہے یہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہ سب اپنا مفاد ڈھونڈتے ہیں، سب اپنے مفاد کے لیے ہم مسلمانوں سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کون سا بھی ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو۔ آج ہمارا پاکستان ایک واحد ایسا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اگر وہ ایک بار حملہ کریں ہمارے قبلہ اول پر، مسجد الاقصی پر، تو ہمیں ان کے اوپر پھر دوبارہ حملہ کر دینا چاہیے۔ آج ہماری فوج اتنی طاقتور ہے کہ اس فوج نے دنیا میں اپنے لوہا منوایا،
اس فوج کو چاہیے کہ وہ اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کی مدد کرے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ مسلمان بھائیوں سے شیئر کیجیے گا۔ کیونکہ کسی نہ کسی مسلمان بھائی تک پہنچ جائے اور وہ جو ہے نا اپنا ضمیر کو جگانے کی کوشش کرے، اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرے۔ اگر میری بات کسی کو بھی تھوڑی سی تلخ لگی ہو یا کسی کے دل کو بھی چھو گئی ہو تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔